یزیدی پیچھے ہٹ جاتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ عباس نے نہ کچھ کھایا، عباس نے نہ کچھ پیا، 3 دن سے بھوکا ہے عباس کربلا کے میدان کے اندر۔ لیکن ایمان والوں کی طاقت دیکھو، ایمان والوں کی پاور دیکھو، ایمان والوں کی شان دیکھو، ایمان والوں کی عظمت دیکھو، ایمان والوں کا مقام دیکھو۔ اللہ اللہ، عباس علمبردار جیسے آگے بڑھے ہیں، جیسے گھوڑا آگے کیا، سامنے کیا، ایک یزیدی کتا پیچھے سے آیا اور پڑھ کر کے دور سے فار کر دیا، آپ کا بازو شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے بازو آپ کا شہید ہوا ہے، آپ نے مشکیزے کو نکالا ہے اور نکالنے کے بعد آپ نے بائیں بازو میں مشکیزے کو لٹکا لیا ہے۔ لیکن عباس سے کہا گیا تھا، عباس ایک تو بازو شہید ہو گیا ہے، اب تم مان جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، آپ کو بچا لیا جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کا پریوار بچ جائے گا، آپ کے بچے بچ جائیں گے، آپ کا مال بچ جائے گا۔ لیکن عباس علمبردار نے کہا تھا، یزیدی کتو کان کھول کر کے سنو، آج کربلا کے میدان کے اندر عباس اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کو بچانے کے لیے آیا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ، عباس علمبردار کا بازو شہید ہوا ہے۔ اب دوسرے یزیدی کتا آگے بڑھا ہے اور جیسے آگے بڑھا ایسا وار کیا ہے کہ عباس کے پیچھے سے داہنا بازو بھی شہید کر دیا ہے۔ آپ نے کیا کیا، مشکیزوں کو ہونٹوں سے ٹانگ لیا ہے، ہونٹوں سے لٹکا لیا، دانتوں سے اٹکا لیا ہے، گھوڑا دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ عباس سوچ رہے تھے، علی اصغر کو پانی پلا دوں، علی اکبر کو پانی پلا دوں، سکینہ کو پانی پلا دوں، اور دریال کے لوگوں مجھے بتا، یہ عباس تیری خاطر جان کو قربان کر رہے ہیں، عباس تمہاری خاطر اپنے بازو کو کٹوا رہے ہیں، عباس تمہاری خاطر تیر کو کھانا برداشت کر رہے ہیں، عباس تمہاری خاطر اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، عباس تمہاری خاطر تمام چیزوں کو لٹا رہے ہیں تاکہ میں مٹ جاؤں، چلے گا، بازو شہید ہو جائے چلے گا، دانا بازو کر جائے چلے گا۔ ایسے ظالموں نے تیر چلایا، کبھی تیر آپ کے سینے میں چبھتا، کبھی آپ کے بازو میں چبھتا، کبھی آپ کے پیٹ میں چبھتا، کبھی آپ کی کمر میں چبھتا۔ اللہ اللہ، اور لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ عباس تمام کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پتا چل جائے، لوگوں جب مذہب اسلام کی خاطر کبھی غلط کام مت کرنا، کبھی شریعت کے خلاف مت چلنا، اس لیے کہ اس شریعت کو بچانے کے لیے، ان اللہ کے ولیوں کی شان کو بتانے کے لیے، ان سیدوں کے مقام کو بلند کرنے کے لیے آج یہ جو جلسہ کرا رہے ہو، آج جو یہاں پر بیٹھے ہو، یہ صدقہ ہے کربلا کا، یہ صدقہ ہے حسین کا، یہ صدقہ ہے حسن کا، یہ صدقہ ہے عباس کا۔ اگر کربلا کے میدان کے اندر اگر حسین نہ قربانی دیتے، اگر بچوں کو نہ قربان کرتے، اگر نہ مال کو قربان کرتے، ابے مجھے بتا کہ تم تک اسلام پہنچتا، کہ تم تک قرآن پہنچتا، کہ تم تک شریعت پہنچتی، کہ تم تک سنتیں پہنچتی، کہ تم تک یہ علماء پہنچتے؟ نہیں پہنچتے۔ تمہیں کوئی بتانے والا نہ ہوتا، کوئی تمہیں سکھانے والا نہ ہوتا، تم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن اللہ اللہ، کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے قربان کر کے بتایا، جان کو قربان کرنا پڑ جائے پڑ دینا، مال کو قربان کر دینا، اولاد کو قربان کر دینا، اپنے پیسوں پر گھمنڈ مت کرنا، پیسوں کو قربان کر دینا، لیکن اسلام کی خاطر، اگر قرآن کی خاطر، مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر، لیکن کبھی آنچ مت آنے دینا، کبھی دھبا مت آنے دینا، کبھی اس کے خلاف کسی کو بولنے کی ہمت مت کر دے دینا، ایسی پاور بنا لینا، ایسی شان بنا لینا۔ قسم خدا کی، آؤ سچے دل کے ساتھ توبہ کر، تاکہ کربلا کا امام حسین بھی راضی ہو جائے، عباس بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اور اللہ کا ولی بھی راضی ہو جائے، تاکہ اللہ تیرے باپ کو بھی جنت عطا فرما دے، ماں کو بھی جنت عطا فرما دے، بھائی کو بھی جنت عطا فرما دے، اور تیرے مرنے کے بعد اللہ تیری قبر کو روشن کرنے کے بعد جنت کا حقدار تجھ کو